اپنا یہ نقاب اتارو، میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں۔ اسکار کا کش لیتے آہان خانزادہ نے ناپسندیدگی سے کہا، پر جب اس لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا تو غصے سے اس کا اسکارف کھینچا۔ وہ پل بھر میں بے حجاب ہوتے زمین پر گری تو آہان پتھر ہو گیا۔ وہ زنیرہ پیرزادی تھی، اس کی یونی فیلو، جس کی اس نے چھپ کر تصویر لی تھی اور پھر اس کے حسن پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گئی۔ 1 سال ڈھونڈنے کے بعد اسے معلوم ہوا اس کی شادی ہو گئی ہے، پر اب اسے کوٹھے پر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ جب زنیرہ کے منہ سے خون نکلتا دیکھا، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے زہر کھا چکی تھی۔ گارڈز، گاڑی نکالو، زنیرہ کو باہوں میں اٹھائے۔ مما، اپنی اس بھتیجی کو سمجھا دیں کہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے، میں اس کی خدمت کروں گا۔ اب اپنے گھر جائے اور اپنے میکے والوں سے اپنی خدمت کروائے، میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ آہان خانزادہ نہایت غصے میں بول رہا تھا۔ اس کا روبدار لہجہ اس کی ماں کو خاموش کروا گیا، لیکن اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ مزید اپنی ماں کی کوئی بات سنے بغیر گھر سے ہی چلا گیا۔ اسے گھر کے ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آج وہ ضد میں جان بوجھ کر اس جگہ آیا تھا جہاں نہ جانے کہ اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ قسم کھائی تھی، مگر جب بھی اس سے انتہا کا غصہ چڑھتا تو وہ اپنا غصہ اتارنے اسی جگہ آتا تھا، جہاں آ کر وہ مدہوش ہو جاتا اور کافی حد تک اپنا غم بھول جاتا۔ آہان خانزادہ کا نام لاہور کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آتا تھا۔ اس کے باپ کا کاروبار کی دنیا میں ایک منفرد نام تھا۔ وہ شہر سے دور ایک بڑی حویلی میں آ گیا۔ یہ حویلی سنسان جگہ پر تھی۔ باہر سے دیکھنے پر عمارت تاریک اور پرانی لگتی، مگر اندر داخل ہوتے ہی یہاں دن کا گمان ہوتا۔ رنگ برنگی بتیاں، بڑے بڑے فانوس، تعویذ، پردے، موٹے قالین اور یہاں وہاں پھرتی نگوں اور ستاروں سے مزین ملبوس لڑکیاں اور عورتیں۔ سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا، مگر ضرور نہیں ہر خوبصورت چیز میں خیر بھی ہو۔ اس حویلی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ دکھنے میں یہ حویلی اور یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں جتنی خوبصورت نظر آ رہی تھیں، ان میں اتنا ہی شر چھپا ہوا تھا۔ آہان خانزادہ کو دیکھ کر نائکا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی آہان خانزادہ وہ واحد شخص تھا جس کے اس کے کوٹھے میں آنے سے وہ لاکھوں روپے کی مالک ہو جاتی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی آہان منہ مانگی قیمت دیتا تھا۔ آئیے آئیے صاحب، اس معمر عورت نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ لڑکی نے اس کے سامنے مشروب اور دیگر لوازمات رکھے۔ آہان ماتھے پر بزاریت سجائے اس لڑکی سے مشروب کا گلاس پکڑ کر پینے لگا۔ اسے آج بہت غصہ تھا، دل کر رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے، خاص طور پر اس لڑکی انا دل کو جو اس کے گھر میں موجود تھی۔ آج کسی نئی لڑکی کے ساتھ رات گزارنا پسند کریں گے آپ؟ نائکا نے اپنے لمبے بالوں کو جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے پوچھا۔ نہیں، آج میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، مجھے خریدنا ہے اسے، کوئی ایسی لڑکی ہو جسے مجھ سے پہلے کسی نے چھوا نہ ہو یہاں۔ آہان خانزادہ نے نائکا کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا۔ وہ انادل سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کسی ایک لڑکی کو خرید کر بغیر اس سے نکاح کیے وہ اس لڑکی کو اپنی غلامی میں لا کر اپنا مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں انادل۔ میں تمہیں یہ جتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے زیادہ میرے نزدیک اس لڑکی کی اہمیت و حیثیت ہے، جسے میں خود اپنی پسند سے خریدوں گا، جبکہ تم تو مفت میں آئی ہو میری زندگی میں اور میرے لیے ہمیشہ ناپسندیدہ رہو گی۔ اس نے نفرت سے سوچا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اس کی سوچ کے ہی برعکس تھا۔ نائکا نے بتایا، یہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی آئی ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں چھوا، کیونکہ اس کی قیمت اتنی رکھی گئی تھی کہ اب تک کوئی نہ اس کے ساتھ رات گزار پایا تھا، نہ ہی اسے خرید پایا تھا۔ مگر ایک مسئلہ ہے صاحب، وہ جب سے آئی ہے روئے جا رہی ہے، بڑی مشکل سے قابو میں آتی ہے، چیخ چیخ کر پورا کوٹھا سر پر اٹھا لیتی ہے۔ نائکا نے بتایا تو وہ ہنس دیا کہ اسے ایسے لوگوں کو اچھے سے قابو میں کرنا آتا ہے، لگام ڈالنا آتا ہے، سو اسے فوراً اس کے پاس لایا جائے۔ آہان خانزادہ اس لڑکی کی قیمت ادا کرنے کو تیار تھا، جتنی رقم کا نائکا نے مطالبہ کیا وہ دینے کو تیار تھا۔ نائکا کے حکم پر 2 موٹی جسامت کی عورتیں اس لڑکی کو کھینچتے ہوئے لے آئیں۔ اس لڑکی نے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا، سر پر حجاب تھا اور اپنے گرد موٹی شال لپیٹ رکھی تھی۔
خود کو بڑی پارساز سمجھتی ہے، اس لیے جب سے یہاں آئی ہے خود کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھ رہی ہے۔ نائکا نے حقارت سے کہا تو وہ لڑکی ان کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اسے قابو میں کیا تھا۔ چہرہ دکھاؤ اس کا، نائکا نے حکم دیا تو یہ سن کر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے کیوں احان خانزادہ نرم پڑا تھا۔ رہنے دو، مجھے پورا بھروسہ ہے زبیدہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ اگر تم نے کہا ہے کہ یہ لڑکی ضرور حسین ہوگی، میں تمہیں چیک سائن کر کے دے رہا ہوں۔ احان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور چیک پر رقم لکھ کر نائکا کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکی کو انہوں نے احان کے قریب بٹھا دیا۔ میں خود اس کا چہرہ دیکھ لوں گا، سب جاؤ یہاں سے۔ وہ اب اچانک کرختگی سے بولا تو سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ احان کے 3 گارڈز بھی کمرے سے چلے گئے تھے۔ اب وہاں صرف احان اور وہ لڑکی موجود تھے۔ چہرہ جھکائے وہ لڑکی شدت سے رو رہی تھی۔ وہ 2 عورتیں اس کا ماسک اور شال اتار کر اپنے ساتھ لے جا چکی تھیں۔ اب اس کے پاس صرف حجاب تھا جس سے وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احان نے جب سے لائٹر اور سگار نکالا، لائٹر سے سگار جلا کر ہونٹوں کے درمیان رکھا اور سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے چہرہ جھکائے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اب بھی رو رہی تھی۔ اسے بیزاریت ہونے لگی۔ اے لڑکی، اپنا یہ حجاب اتارو، میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں، اب تم میری ہو اور میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ سگار کا کش لیتے ہوئے احان خانزادہ نے ناپسندیدگی سے کہا، لیکن اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ویسے ہی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ احان خانزادہ اپنی بات دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں تھا۔ وہ اپنی بات صرف ایک مرتبہ کہتا، دوسری بار وہ سختی پر اتر آتا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ جلدی کرو۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا کہ شاید اب وہ اس کی بات سن لے اور اس پر عمل کر لے، مگر اب بھی اس لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا تو غصے سے وہ اس کی طرف آیا اور بے دردی سے اس کا اسکارف کھینچا۔ وہ پل بھر میں بے حجاب ہوتی زمین پر گری تو احان پتھر ہو گیا۔ جب اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ زنیرہ پیرزادی تھی۔ احان کبھی اسے بھولا نہیں پایا۔ اب اسے کوٹھے پر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ جب اس نے زنیرہ کے منہ سے خون نکلتا دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ شاید وہ خود کو اپنی عزت بچانے کے لیے زہر کھا چکی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی جسے دیکھ کر احان نے اندازہ لگایا۔ زنیرہ کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور وہ زمین پر جا گلی۔ گارڈز، گاڑی نکالو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ زنیرہ کو باہوں میں اٹھائے وہ چیخ اٹھا تھا۔ وہ اسے ہر حال میں بچانا چاہتا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید سب ختم ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے مل گئی تھی، لیکن اسے اس حال میں دیکھ کر احان کی روح فنا ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل میں احان کی بہت سے ڈاکٹرز کے ساتھ اچھی بات چیت اور وقفیت تھی، جس وجہ سے انہوں نے زنیرہ کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، ورنہ اگر احان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ پولیس کیس کا کہہ کر مریض کا علاج کرنے سے ہی انکار کر دیتے۔ احان کو پہلی مرتبہ اپنی شہرت پر فخر ہوا تھا۔ اگر وہ اتنے امیر بزنس مین کا بیٹا اور خود بھی ایک بزنس مین نہ ہوتا تو شاید آج زنیرہ کا بروقت علاج نہ شروع ہو پاتا اور وہ مر جاتی۔ نائکا بھی اس صورتحال سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ جانتی تھی اگر احان کو غصہ آ گیا تو وہ پورا کوٹھا تہس تہس کر دیتا۔ صاحب، اگر آپ چاہیں تو زنیرہ کو چھوڑ کر کسی اور لڑکے کو لے جا سکتے ہیں، پھر یہ رقم واپس لے لیں۔ جب احان واپس کوٹھے پر آیا تو نائکا اسے غصے میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن احان نہ تو کسی اور لڑکی کو خریدنا چاہتا تھا، نہ نائکا سے رقم واپس لینے آیا تھا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ مجھے زنیرہ کی مکمل معلومات چاہیے۔ وہ کب سے یہاں موجود ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اگر کچھ بھی جھوٹ ہوا تو تم لوگ جیل میں ہوگے۔ احان نے سختی سے پوچھا تو نائکا نے ڈر کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جسے سننے کے بعد احان کو لگا فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ زندگی اسے یوں اس دوراہے پر لا کر کھڑا کرے گی، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی گاڑی تک آیا اور واپس ہسپتال کا رخ کیا۔ اس وقت زنیرہ ICU میں تھی۔ کوریڈور میں بینچ پر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب اس کے فون پر کال آنے لگی۔ اس وقت کال کی رنگ ٹون اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا انادل اسے کال کر رہی تھی تو اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تنفر سے اس نے کال کاٹی، لیکن انادل بار بار کالز کر رہی تھی۔ تنگ آ کر غصے میں احان نے فون اٹھایا۔ اس کا ارادہ تھا وہ آج انادل کو اس کی ایک بار پھر اوقات یاد دلا دے گا، لیکن انادل کی بات نے اس کے اوپر جیسے پورا آسمان گرا دیا۔
مبارک ہو آپ کو، وہ خوشی سے بول رہی تھی جبکہ احان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس فون کو توڑ ڈالے، پوری دنیا کو آگ لگا دے، بس کسی طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آج تھوڑی ہی دیر میں ایک ڈاکٹر روم سے باہر نکلا تو احان ان کی طرف لپکا۔ احان، مسز زنیرہ کو ہم نے بچا لیا ہے، مگر ان کا بچہ ہم نہیں بچا سکے، ابھی بھی زنیرہ کی حالت کریٹیکل ہے۔ ڈاکٹر اسے اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا جبکہ احان صدمے میں بینچ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ ڈاکٹر خود تو وہاں سے چلا گیا تھا مگر اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شبیر، اس نے فوراً اپنے خاص آدمی کو بلایا اور اسے چند ہدایات دیں۔ اگر وہ شخص میرے پاس 2 دن کے اندر اندر موجود نہ ہوا تو تمہیں دنیا سے ختم کر ڈالوں گا، وہ چیخ کر بول رہا تھا جبکہ اس کا خاص آدمی اسے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ شبیر کے جاتے ہی وہ دھڑام سے بینچ پر بیٹھا، اس کے دماغ کی رگیں پھول رہی تھی، رنگ سرخ پڑ رہا تھا، ساری آفتیں مصیبتیں آج ہی اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ انادل کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ انادل کو معاف نہیں کرے گا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ایک ایک انسان سے انتقام لے، ہر اس انسان سے جو اس کے اور زنیرہ کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ یونیورسٹی جاتا تھا۔ اس کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھی جو ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی، پوری یونیورسٹی میں اس لڑکی کی قابلیت پر رشک کرتی تھی۔ احان خانزادہ اس سے ملنے کا خواہشمند تھا کہ وہ کون سی لڑکی تھی جو اس پر سبقت لے گئی تھی، کیونکہ اس لڑکی کے آنے سے قبل احان خانزادہ ٹاپ لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا تھا۔ جب احان نے اس لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ اس لڑکی نے حجاب پہن رکھا تھا اور وہ ہمیشہ چہرے پر ماسک چڑھائے رکھتی اور اپنے ارد گرد سیاہ رنگ کی چادر لپیٹ کر رکھتی تھی۔ اس نے خود کو اتنی اچھی طرح کور کر رکھا تھا کہ کسی نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا سوائے اس کی خاص سہیلیوں نے۔ احان خانزادہ کو اس لڑکی زنیرہ کا چہرہ دیکھنے کا تجسس ہونے لگا مگر بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ زنیرہ کی قابلیت احان کو بھی متاثر کر گئی، اس لیے وہ اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ زنیرہ کو سب لڑکوں میں احان خانزادہ سب سے الگ لگا تھا، اس لیے اس نے احان کے لیے اپنے دل میں تھوڑی جگہ بنا لی۔ ایک دن زنیرہ اپنی فرینڈز کے ساتھ موجود تھی۔ یونیورسٹی میں آج بہت کم اسٹوڈنٹس تھے، شاید اس لیے آج زنیرہ نے کیفیٹیریا میں لنچ کرنے کے لیے اپنا ماسک اتار دیا تھا اور جو ہی اتفاق سے احان کی نگاہ زنیرہ پر گئی تو اس کا حسن دیکھ کر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ کوئی حسین پری یا شہزادی ہے۔ جلدی سے اس نے اپنا فون نکالا اور چپکے سے اس کی تصویر لے لی کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ زنیرہ کو اب اسے دوبارہ دیکھنے کا موقع کب ملے گا۔ آج 3 سالوں میں پہلی مرتبہ اس نے زنیرہ کا چہرہ بڑی مشکل سے دیکھا تھا۔ وہ بہت سخت پردہ کرتی تھی، اس لیے اسے جی بھر کر دیکھنے کے لیے احان نے اس کی تصویر لے لی اور اس کے حسن میں کھو چکا تھا۔ دن رات اس کے بارے میں سوچتا رہتا، جتنی مرتبہ اس تصویر کو دیکھتا تشنگی اور بڑھتی چلی جاتی۔ وہ مکمل طور پر زنیرہ کی تصویر میں کھویا ہوا تھا جب انادل اس سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی اور اسے انادل بالکل پسند نہ تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے حربے استعمال کرتی رہتی۔ احان اپنی سوچوں میں گم سیٹی بجاتا ہوا لاؤنج میں چہل قدمی کر رہا تھا جب انادل جان بوجھ کر اسے ٹکرا گئی۔ لگتا ہے میری سوچوں میں گم ہو، دیکھو تم نے مجھے یاد کیا اور میں آ گئی۔ وہ اس کے آگے آنکھیں تیزی سے گھماتے ہوئے معصوم چہرہ بنا کر بولی تو احان کا موڈ خراب ہو گیا۔ انادل کو دیکھ کر وہ ہمیشہ افسوس کرتا رہ جاتا، حالانکہ وہ اسے کئی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر وہ پھر بھی اپنا منہ اٹھا کر اس کے سامنے لہراتی ہوئی آ جاتی تھی۔ اسے جھڑک کر وہ کمرے میں آ گیا اور اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ زنیرہ کی تصویر دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک شور سا اٹھنے لگا تھا، رفتہ رفتہ وہ زنیرہ کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ اب محبت کا پھول زنیرہ کے دل میں بھی کھلنے لگا تھا مگر وہ احان سے دور دور بھاگتی تھی۔ احان کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آنے لگی تھی مگر جانے کیوں وہ اس سے دور دور رہتی تھی۔ احان سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ اس کی فرقت نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا زنیرہ بھی اس سے محبت کا اظہار کرے جس طرح اس نے کیا تھا، تاکہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائے کیونکہ اس کی ماں انادل کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتی تھی۔ آج احان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زنیرہ سے بات کرے گا۔ جب زنیرہ یونیورسٹی سے فری ہو کر یونیورسٹی کے اندر ہی موجود ہاسٹل میں جانے لگی تو احان نے اسے روک لیا اور یونیورسٹی کے عقبی حصے میں لے آیا جہاں کوئی بھی نہ تھا
کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ زنیرہ اس کے اچانک ہاتھ پکڑ کر اس سنسان جگہ لانے پر پریشان ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ زنیرہ، مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آتی ہے، مگر پھر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ حالانکہ میرے دل کی کیفیت سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے شانوں سے تھام کر بول رہا تھا۔ زنیرہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آہان، میرا تعلق گاؤں سے ہے اور میرے گھر والے بہت دقیانوسی اور سخت ہیں۔ میرے باپ بھائیوں نے مجھے بڑی منتوں سے لاہور یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ ابھی بھی اس یونیورسٹی میں میرا ایک عزم پڑھتا ہے جو مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ اگر کبھی اس نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا اور گھر بتا دیا تو قیامت آ جائے گی۔ میرا باپ، بھائی، چچا، تایا سب لوگ اپنی عزت، غیرت اور انا کے پجاری ہیں۔ مجھے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ یہ جانے بغیر کہ میری نیت کیسی تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں آتی اور میرے گھر والے میرا رشتہ طے کرنے والے ہیں۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو 20 تاریخ کو میرے گھر رشتہ لے کر آ جائیے گا۔ اگر آپ تب نہیں آئے تو ہمیشہ کے لیے مجھے بھول جائیے گا۔ زنیرہ نم آنکھوں سے بولی اور اس کا حصار توڑ کر وہاں سے چلی گئی، اور آہان سوچتا رہ گیا کہ گھر میں کس طرح بات کرے گا۔ 5 دن بعد وہ یونیورسٹی سے فری ہو گئے تھے اور زنیرہ نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا تھا۔ میرے پاس فون تو نہیں ہے آہان، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو 20 تاریخ کو میرے گھر ضرور آئیے گا، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ زنیرہ نے چپکے سے اس سے کہا تھا اور پھر اپنے کزن کے ساتھ وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی جہاں سے وہ پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ آہان سوچ چکا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جلد وہ ہونے والا تھا جس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ آہان نے زنیرہ سے ان 4 سالوں میں تقریباً 5-6 مرتبہ دل کی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ صرف دور سے اسے دیکھا کرتا تھا یا پڑھائی کے حوالے سے بات ہوتی تھی، مگر اتنے کم عرصے کی ملاقات میں وہ اسے جان سے پیاری ہو گئی تھی۔ زنیرہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آہان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی تھی، مگر اپنے گھر والوں کے خوف سے وہ ہمیشہ آہان سے دور رہی۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ غیر مرد کبھی وفا نہیں کرتا، اس لیے زنیرہ ڈرتی تھی۔ اس نے آہان کا گھر رشتہ لے کر آنے کو کہا تھا کیونکہ اس کے گھر والے اس کے کزن سے اس کا رشتہ جوڑنے کا سوچ رہے تھے، مگر اسے یقین تھا آہان کی پرسنالٹی اور اعلیٰ خاندان کو دیکھ کر اس کے گھر والے رشتے سے منع نہیں کر پائیں گے۔ انادل بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جب آہان پڑھتا تھا۔ اسے زنیرہ نامی لڑکی کے آگے پیچھے پھرتا دیکھ کر انادل کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کئی بار نوٹ کر چکی تھی کہ آہان دور دور سے زنیرہ کو دیکھا کرتا تھا۔ جب وہ زنیرہ کے بارے میں بات کرتا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔ انادل کو خدشہ تھا کہ کہیں آہان اس لڑکی سے محبت نہ کر بیٹھے۔ اگر اس نے زنیرہ سے شادی کر لی تو انادل کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ کانپ گئی۔ آہان کا رویہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے ضد کی کہ پھوپھو سے آہان کے حوالے سے بات کریں، مگر جب پھوپھو نے شرمندگی سے کہا کہ آہان اس رشتے سے راضی نہیں ہے، یہ سن کر انادل کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ آہان کو جانتی تھی کہ وہ کتنا ضدی اور اڑیل تھا۔ اگر اس نے ایک مرتبہ انادل سے رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیا تھا تو اگلے 10 سال بھی وہ آہان کی منتیں کرتی تو وہ اس کی نہ سنتا۔ اس لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب وہ لوگ آہان کے گھر پر رک گئے تھے، انادل نے جان بوجھ کر بہانے سے آہان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے غصے سے انادل کو پیچھے دھکا دیا تو انادل نے جان بوجھ کر اپنے بال کھولے، اپنی شال دور پھینکی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سب لوگ پریشانی سے چیخوں کی آواز سن کر کمرے میں آ گئے۔ پھوپھو، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ اس نے مجھ پر بری نظر ڈالی ہے، اب کون مجھ سے شادی کرے گا؟ وہ جان کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ یہ سن کر آہان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انادل اس پر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگائے گی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھوپھو نے کانپتے ہوئے زمین سے اس کی شال اٹھائی اور انادل پر دے کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ انادل کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلان میں انادل اور اس کی ماں دونوں شامل تھے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے خود اپنے ساتھ ایسا کیا۔ آہان کی روح فنا ہو گئی اور اپنی صفائی میں بولنے لگا، لیکن آہان کے باپ نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ تم نے انادل کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی
اس کی زندگی برباد ہو گئی، مامی روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ احان کا سر گھومنے لگا۔ احان نے غلطی کی ہے اور اس کی سزا بھی اب اسے ملے گی۔ اسی جمعے اس کی شادی انادل سے ہو گئی۔ اس نے انادل کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی، اب یہ خود اسے عزت دیتے ہوئے اسے اپنائے گا، اپنا نام دے گا، اپنی بیوی بنائے گا۔ احان کے باپ حیات خانزادہ نے فیصلہ سنایا تھا اور وہ کانپتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ سیکنڈز میں برباد ہو گیا تھا۔ انادل اور اس کی ماں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے احان پر اعتبار نہیں کیا۔ انادل کے جھوٹ نے انہیں سب کی نگاہوں میں مشکوک اور گناہگار بنا دیا تھا۔ میں چاہوں تو اسے گھر سے جا سکتا ہوں، تمہیں دھتکار سکتا ہوں، مگر اب میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں مزید سب کی نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم جیسی مکار لڑکی سب کی نظروں میں اچھی بن جائے۔ میں شادی کروں گا تم سے اور ایسا بدلہ لوں گا، سب کے سامنے رسوا ہو جاؤ گی تم۔ احان نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے ایک تلخ فیصلہ کیا تھا، اور اس کی انا بلند ہو گئی تھی، اور انادل سے بدلہ لینے کے چکر میں وہ زنیرہ سے کیا وعدہ بھول بیٹھا تھا۔ اب اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اور وہ تھا انادل سے بدلہ لینا۔ محبت اور انتقام میں اس نے انتقام کو چن لیا۔ زنیرہ کو بھول کر وہ انادل سے انتقام لینے کا سوچنے لگا تھا۔ احان کی شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر ہر جگہ تھی، کیونکہ وہ حیات خانزادہ کا بیٹا تھا، جو لاہور کے بڑے بزنس مین میں تھے اور ہمیشہ ٹرینڈنگ میں ہوتے تھے۔ یہ خبر زنیرہ تک بھی پہنچ گئی اور آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تو بالآخر اس کے گھر والوں کی بات سچ ہوئی تھی، غیر مرد کبھی وفا نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور دل سے ہمیشہ کے لیے احان کو نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اس کے گھر والے کہاں گئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج احان خانزادہ کا نکاح تھا۔ اس نے بے دلی سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور انادل کی طرف آنکھوں میں انتقام کی آگ لیے دیکھا تھا۔ مبارک ہو انادل، اب سے تمہاری بربادی کے دن شروع۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دل میں سوچ رہا تھا، اس وقت انادل دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے احان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی احان بھی کمرے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں پھولوں کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انادل محبت بھری نگاہوں سے احان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے احان کو جیت لیا ہے، مگر یہ سب اس کی بڑی غلط فہمی تھی۔ تو مسٹر احان، آج میں نے آپ کو حاصل کر ہی لیا۔ اسے دیکھ کر وہ فخریہ انداز میں بولی تو احان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچا۔ مجھے حاصل کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں، ہمیشہ خالی ہاتھ رہو گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے انادل کو چھوڑا تھا اور نفرت سے ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ انادل اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ اس نے سوچا نہ تھا کہ احان کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور خود کو ریلیکس کیا۔ اب وہ بے چینی سے احان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اب تک اپنا لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ احان اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ سگار کو لائٹر سے سلگا کر وہ پیتا ہوا کہیں دور کھویا ہوا تھا۔ اس خوبصورت رات میں وہ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر یہاں سگار پیتا ہوا اس کے اوقات یاد دلانا چاہتا تھا۔ وہ اسے جتانا چاہتا تھا کہ اس کے نزدیک انادل کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا انادل کو تڑپانا۔ اس کی حرکت سے انادل واقعی تڑپ اٹھی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اتنا بھاری جوڑا پہنے اب اسے الجھن ہونے لگی۔ ساری رات وہ اس کے انتظار میں کمرے میں ٹہلتی رہی۔ جب فجر کی اذانیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں تو اس کو پورا یقین آ گیا کہ اب احان کمرے میں نہیں آئے گا۔ اس نے مایوسی سے اپنا لہنگا اتار کر آرام دہ لباس پہنا اور ہاتھ منہ دھو کر بیزاریت سے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ اس وقت اس سے شدید غصہ آ رہا تھا۔ احان کی وجہ سے اس کی یہ رات خراب ہو گئی۔ وہ احان کے دل میں اپنی جگہ تب ہی بنا سکتی تھی جب وہ یہاں موجود ہوتا۔ افسوس سے سوچتے ہوئے وہ سو چکی تھی۔ احان اس کو اس کی اوقات اور حیثیت یاد دلانا نہیں بھولتا تھا۔ وہ روزانہ ہی انادل کے اس کمرے میں موجودگی کو نظر انداز کرتا، اور جب رات کو انادل اس کا انتظار کرتی تھی تو وہ کمرے میں ہی غائب ہو جاتا۔ ساری رات یا تو اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا یا آفس کا کام لے کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا۔ انادل تڑپ کر رہ جاتی۔ کافی عرصہ یہی آنکھ مچولی چڑھتی رہی۔ ایک دن انادل ناراض ہو کر میکے چلی گئی کہ شاید اس کی غیر موجودگی کو ہی احان محسوس کر لے، مگر الٹا احان خوش ہو رہا تھا۔ احان کو شدت سے زنیرہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے ملنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہاں اس کے ساتھ کیا ہوا۔
इसे यकीन था वो ज़ुनैरा को मना लेगा और इससे शादी कर लेगा। जहाँ तक अनादिल से शादी की बात थी वो सिर्फ इसने बदला लेने के लिए की थी। इसके पास ज़ुनैरा का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था क्योंकि इसके घर वालों ने इसे फ़ोन रखने की इजाज़त भी नहीं दी थी। अलबत्ता इसने एक सफ़ा दिया था जिस पर इसके घर का मुकम्मल एड्रेस और टेलीफ़ोन नंबर था। वो इस सफ़े को ढूंढने लगा ताकि ज़ुनैरा तक पहुंच सके, मगर कोशिश के बावजूद इसे वो कागज़ कहीं ना मिल सका तो इसे सही मानों में परेशानी का झटका लगा। कुछ ही देर में इसने और इसके मुलाजमों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन इस सफ़े का नामो निशान नहीं था। आहान ने अपना सर थाम लिया। वो इस सफ़े को खो चुका था। इस पर लिखा एड्रेस और टेलीफ़ोन नंबर ज़ुनैरा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता था। इसने अपने ख़ास आदमियों को बुलाया और ज़ुनैरा की तस्वीर दिखाते हुए इसके गांव का नाम बताया। इसके मुकम्मल मालूमात लेने के लिए भेजा। इतने दिन से वो जो रिलैक्स बैठा हुआ था अब एकदम परेशान हुआ। कुछ ही दिन बाद इसके आदमियों ने खबर दी कि ज़ुनैरा और इसके घर वाले कुछ दिन पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुके हैं। कहाँ गए और क्यों गए ये कोई नहीं जानता। इस खबर ने आहान के कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। इसे पछतावा होने लगा कि क्यों अनादिल से बदला लेने के चक्कर में वो ज़ुनैरा को भूल गया था। इसे याद आने लगा कि इसने ज़ुनैरा से वादा किया था, दोबारा जाओ और पता कराओ वो कहाँ गए हैं। वो करख्तगी से बोला। वो लोग आहान के हुक्म की तामील करते हुए दोबारा गांव जा चुके थे। आहान परेशानी से स्टडी रूम में चक्कर काटता हुआ ज़ुनैरा के बारे में सोच रहा था। जब कमरे में अनादिल आ गई। आहान, हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं तुम्हारे डैड। ने तो कह दिया है दुबई की टिकट्स बुक करवा दें। तुम्हारा कहाँ जाने का प्लान है? अनादिल इससे खुशी से पूछ रही थी। इसे लग रहा था आहान इसके साथ जाएगा तो वो इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। वो जाने की इस खुशफहमी में जी रही थी। मेरा जहन्नम में जाने का प्लान है, चलोगी वहाँ? आइंदा मेरे सामने आई तो वाकई जहन्नम वासिल कर दूँगा तुम्हें। वो एक और लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला और वहाँ से चला गया, जबकि अनादिल हैरान रह गई। आहान ने हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया था। इस दौरान इसने अपनी कंपनी की एक ब्रांच लंदन में खोलने का फ़ैसला किया था, इसलिए बज़ाते खुद कुछ अरसे के लिए लंदन जा रहा था। हयात खानज़ादा इसे मना कर रहे थे कि या तो मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ या तुम अनादिल को अपने साथ ले जाओ, मगर वो दोनों काम करने पर राज़ी नहीं था। वो अनादिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, इसलिए अकेला ही लंदन चला गया। लंदन में रह कर भी वो अपने मुलाजमों से ज़ुनैरा और इसके घर वालों की रिपोर्ट लेना नहीं भूला था। इसने कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ माह के अंदर आहान ने अपनी कंपनी की ब्रांच खोली, स्टाफ हायर किया और ख़ुद पाकिस्तान आ गया। इसने बज़ाते खुद ज़ुनैरा को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन इसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। वो तो जैसे दुनिया से ही गायब हो चुकी थी। आहान का गम और पछतावा बढ़ता चला जा रहा था। ज़ुनैरा को ढूंढते ढूंढते 1 साल गुजर गया और फिर इसे कहीं से खबर मिली कि ज़ुनैरा की शादी हो चुकी है। ये खबर इसे ज़ुनैरा के गांव की किसी लड़की से मिली थी। वो लड़की भी नहीं जानती थी कि ज़ुनैरा कहाँ मौजूद है। ये खबर ज़ुनैरा की उस दोस्त को ज़ुनैरा के मामू से मिली थी, मगर वो भी गांव से 2-3 दिन पहले जा चुके थे। कहाँ गए थे कोई नहीं जानता। आहान शिकस्ता कदमों से वापस लाहौर आ गया और इसके जहन में ज़ुनैरा की बातें गूंजी थी। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करने वाले हैं। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो 20 तारीख को मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाइएगा। अगर आप तब नहीं आए तो हमेशा के लिए मुझे भूल जाइएगा। इसकी बातें याद करता हुआ वो तकलीफ़ की शिद्दत से पागल हो रहा था। इसने अपना गम व गुस्सा कम करने के लिए सिगार जला लिया। इसका वजूद कांप रहा था और इस वक्त शदीद पछतावे की ज़द में था। अनादिल से इंतकाम लेने के चक्कर में इसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। काश वो इसी रात घर से चला जाता, ज़ुनैरा को अपना लेता और फिर वापस आकर अनादिल से इंतकाम लेता। लेकिन इसने क्या किया था? इंतकाम की आग में जलते हुए अपनी मोहब्बत को भी जला दिया था। इसका दिल कर रहा था हर चीज़ तोड़ कर रख दे। इसने दीवार पर ज़ोर से हाथ मारा और अपने बाल नोचने लगा। वो इस वक्त कोई दीवाना लग रहा था। ये सब अनादिल की वजह से हुआ था और अब इसे अनादिल से इंतकाम लेना था। कुछ सोच कर वो उठा और अपने कमरे में चला गया जहाँ अनादिल मौजूद थी। इसने अनादिल के बालों को अपनी गिरफ्त में लिया और इसके करीब जाने लगा। वो सिर्फ इसे ये बताना चाहता था कि वो इसे अब सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया करेगा, वरना बाकी अनादिल की ज़िंदगी में इसकी कोई हैसियत न थी। वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने से इंतकाम लेने इसके करीब जाता था, इसे कुर्बत की चंद घड़ियां देता था और इसके बाद वो इससे
اس طرح لا تعلق ہوتا جیسے کہ وہ دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کے کہنے پر کوٹھے کا رخ کر لیا اور ان کے ساتھ وہاں جاتا، اپنی مرضی کی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا اور پھر انادل کو یہ سب بتاتا۔ انادل ٹوٹ چکی تھی، اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رات اس نے احان پر الزام لگا کر اس سے زبردستی شادی کر کے بہت غلط کیا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، وہ جان چکی تھی احان کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ بات اسے تکلیف دے رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کر احان خوش ہو رہا تھا، اب اسے ہمیشہ ایسی ہی تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب یہ بات انادل نے احان کے ماں باپ کو بتائی تو انہوں نے احان کے ساتھ بہت سختی کی، جس وجہ سے وہ کوٹھے پر دوبارہ جانے سے توبہ کر لیتا تھا، مگر پھر انادل کو دیکھ کر اس سے مزید غصہ آنے لگتا۔ سب غم یاد آ جاتے اور اس غم کو دور کرنے، خود کو سکون دینے وہ کوٹھے پر چلا جاتا تھا۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا، اس کے دل میں انادل کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے انادل کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ ہر وقت روتی ہی رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر احان کو نہایت کوفت ہونے لگی تھی۔ میں تمہارا کوئی خیال نہیں رکھوں گا، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر مر نہیں گئے، اس نے اس کی طبیعت کو دیکھ کر جھنجھلا کر کہا تھا۔ اور پھر جب انادل نے اس کی اس بے رحمی کے بارے میں احان کی ماں کو بتایا تو وہ اسے لیکچر دینا شروع ہو گئی تھی کہ انادل تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کی خدمت وغیرہ کرو، جسے سن کر وہ چڑھ کر بولا تھا کہ آپ کی بھتیجی کی میں خدمت نہیں کر سکتا۔ اس سے آج پھر سے غصہ آ گیا تھا، اس لیے خود کو پرسکون کرنے اس نے کوٹھے کا رخ کیا، جہاں اتفاق سے اسے زنیرہ مل گئی، وہ لڑکی جسے اتنے عرصے سے وہ ڈھونڈ رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا، اس نے زہر کھا لیا، جانے کیوں وہ یہاں کیسے اور کیوں آئی تھی؟ ان سوالات کا جواب زنیرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ نائکا نے اسے بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے زنیرہ کا شوہر اسے کوٹھے پر چھوڑ گیا تھا اور زنیرہ کی قیمت وصول کر کے لے گیا تھا۔ اس کے شوہر رمیز نے اسے طلاق نہیں دی تھی، بلکہ نائکا سے کہا تھا وہ لوٹ کر یہاں واپس ضرور آئے گا اور تب تک کے لیے وہ اس لڑکی کو یہیں رکھے اور اس سے خوب فائدہ اٹھائے، مگر اپنی قیمت جو اس نے زنیرہ کو خرید کر دی تھی، اس سے دگنی حاصل کرنے کے لیے نائکا نے لالچ میں اسے احان کو بیچ دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زنیرہ تو وہی لڑکی ہوگی۔ وہ اس کی زندگی بچانے سے اسے ہاسپٹل لے آیا۔ اس دوران اسے انادل کا فون آ گیا، اس نے اسے بتایا کہ وہ ہاسپٹل گئی تھی، جہاں اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ انادل کی اس خبر پر وہ جل کر رہ گیا، اسے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ بس انادل کا سچ سب کے سامنے لانے والا تھا۔ کچھ دن بعد زنیرہ کو ہوش آ چکا تھا، زہر کو اس کے جسم سے پوری طرح نکال دیا گیا اور اب اس کی جان خطرے سے باہر تھی۔ احان اس سے ملنے آیا تھا، اس کے قریب بیٹھ کر وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ انادل نے جو اس کے ساتھ کیا وہ سب بتا رہا تھا، زنیرہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ کچھ تو بولو زنیرہ، مجھے بتاؤ تم وہاں کیسے پہنچی؟ تم کہاں غائب تھی؟ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر بول رہا تھا اور زنیرہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے احان کو اپنے ساتھ گزری قیامت کے بارے میں بتایا۔ جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے گاؤں پہنچی تھی تو وہ بہت خوش تھی۔ اسے احان کا انتظار تھا کہ کب وہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئے گا۔ اس کی بڑی بہن ہنا کی بھی شادی تھی، مگر ہنا خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ خوش کیوں نہیں ہیں اس شادی سے؟ زنیرہ نے پوچھا تو ہنا نے رو رو کر اسے بتایا کہ وہ رمیز سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ایان کو پسند کرتی ہے۔ رمیز ایک برا لڑکا ہے، وہ جوا لگاتا ہے، شراب پیتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کے۔ ہنا کی بات سن کر زنیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 2 ہفتے بعد اس کی شادی تھی اور وہ اس طرح کہہ رہی تھی، ہمیں رمیز کی اصلیت بتانی چاہیے گھر والوں کو۔ زنیرہ نے کہا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب زنیرہ نے اپنی بہن کی حمایت کی تو بدلے میں اسے گھر والوں کی ڈانٹ سننے کو ملی۔ ہنا نے بھی اپنی طرف سے کوشش کر لی تھی، لیکن گھر والے اپنی عزت کی پرواہ کر رہے تھے کہ رشتہ توڑ دیا تو بہت بے عزتی ہوگی۔ جب ہنا کو ہر دروازہ بند ملا تو اس نے اپنی خفیہ محبت ایان کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کیا اور رات کے پہر وہ سب سے چھپ کر ایان کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ لوگ لاہور میں چھپ کر رہنے لگے، انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ جب زنیرہ کے گھر والوں کو پتہ چلا ہنا بھاگ گئی ہے تو انہیں اپنی عزت داؤ پر لگتی محسوس ہوئی، وہ جہاں ملے اسے مار دیا جائے گا، ہنا کے باپ نے کہا تھا، اور پھر وہ لوگ عزت بچانے کی خاطر کسی کو بتائے بنا کراچی شفٹ ہو گئے۔
وہ نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں والوں کو سچ پتہ چلتا اور ان کی عزت خراب ہو جاتی۔ کراچی آ کر رمیز نے انہوں نے زنیرہ کی زبردستی شادی کر دی۔ شادی کے بعد زنیرہ اور اس کے گھر والوں کو اندازہ ہوا تھا کہ انہوں نے رمیز سے زنیرہ کی شادی کر کے غلطی کر دی۔ وہ شخص واقعی ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ جوئے لگاتا، شراب پیتا، لڑکیوں کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ زنیرہ کو وہ مارا کرتا تھا اور اس سے پیسے بٹورتا تھا۔ زنیرہ کے گھر والے جان چکے تھے کہ حنا نے گھر سے بھاگ کر شاید اچھا کیا تھا۔ اگر حنا کی رمیز سے شادی ہو جاتی تو وہ تب بھی ایسا کرتا، اس لیے انہوں نے حنا کو معاف کر کے اس کے شوہر کو قبول کر لیا تھا۔ اب وہ لوگ زنیرہ کی طلاق کروانا چاہتے تھے، مگر رمیز اسے لے کر وہاں سے چلا گیا اور لاہور میں ایک نائکا کو بیچ دیا۔ شاید وہ اب بھی کراچی میں موجود تھا۔ آپ سے مجھے کوئی شکوہ نہیں آہان، آپ نے مجھے بچا لیا ان لوگوں سے، اس کے لیے میں آپ کی احسان مند ہوں۔ وہ زہر میں نے وہاں آتے ہی کھا لیا تھا، کیونکہ میں اپنی عزت بچانا چاہتی تھی اور میں جانتی تھی کہ اب میری عزت خطرے میں ہے، اس لیے زہر کھا لیا، مگر اس کا اثر ہونے میں کچھ دن لگ گئے، کیونکہ وہ سلو پائزن تھا۔ لیکن اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان حادثات نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور آہان کا مقصد اب رمیز کو ڈھونڈنا تھا۔ یوں اس نے پولیس میں خبر دی اور اپنے ملازمین کو کراچی بھیج دیا۔ کچھ دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ رمیز کو پکڑ کر لائے تھے، جہاں آہان نے اسے جیل بھجوا دیا اور زنیرہ کی طرف سے خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اس کے بعد زنیرہ کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا۔ میں واپس آؤں گا زنیرہ، اپنی عدت پوری کر لو، پھر تمہیں رخصت کروا کے لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر زنیرہ نے روتے ہوئے اسے دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے گھر والے آہان کے شکر گزار تھے۔ آہان جب واپس گھر آیا تو اس کا سامنا انادل سے ہوا۔ میں شادی کر رہا ہوں زنیرہ سے، اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق نہ دوں اور میرا بچہ بھی تمہارے پاس رہے تو اپنی غلطیوں کا سب کے سامنے اعتراف کر لو، ورنہ پھر طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جانا۔ آہان نے گویا اس کے سماعتوں میں بم پھوڑا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ماضی میں لگایا گیا جھوٹا الزام آج اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہوگا۔ سوچ لو، 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اگر 2 دن بعد تم نے سب کو سچائی نہ بتائی تو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے تمہیں۔ آہان کی باتوں نے اسے رونے پر مجبور کر دیا اور وہ آہان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے آہان کو اپنانے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا تھا، آہان کی سب سے کی نگاہوں میں برا بنا دیا تھا۔ اس نے آہان کو حاصل کرنے کے لیے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں سب کو سچ بتا دوں گی آہان، لیکن وعدہ کرو تم مجھے طلاق نہیں دو گے۔ میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکوں گی، اپنے بچے کو اس کی ماں سے دور مت کرنا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہی تھی۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ اپنے آنسو پوچھ کر انادل خود کو سب کے سامنے ماضی میں کیا گیا ایک جرم بتانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ رات کو جب سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے تو انادل نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اپنی اس حرکت کے بارے میں بتا کر اس نے سب کو حیران چھوڑ دیا۔ اس رات میں نے آہان پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اس الزام نے آہان کو ان کی محبت سے دور کر دیا۔ میری وجہ سے انہوں نے اس کوٹھے کا رخ کیا تھا، صرف اس الزام نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہ سب میں نے نادانی میں صرف ان سے شادی کے لیے کیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ انادل رو رہی تھی۔ وہ جو سب نے سنا تھا سب دنگ رہ گئے تھے۔ ماما، پاپا، آپ لوگ تیار ہیں؟ ہمیں زنیرہ کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ میں انادل کو طلاق نہیں دوں گا اگر آپ لوگ بخوشی میری شادی زنیرہ سے کروائیں گے۔ آہان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور سب بھی شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس پر یقین کیوں نہ کیا تھا، کیوں اتنا عرصہ وہ اپنے بیٹے کو گناہ گار اور خطا کار سمجھتے رہے۔ زنیرہ کی عدت ختم ہونے کے بعد آہان اپنے گھر والوں کو لے کر عزت سے زنیرہ کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ انادل پھوٹ پھوٹ کر اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رو رہی تھی۔ کاش امی، میں نے اس رات آہان پر الزام نہ لگایا ہوتا، مجھے بہت افسوس ہے اور اب شاید میں ساری عمر اسی پچھتاوے میں رہوں گی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی اور اسے یوں دیکھ کر اس کی ماں کو بھی دکھ تھا کہ کاش اس رات انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا ہوتا، بلکہ الٹا وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی تاکہ اس کی شادی آہان سے ہو جائے۔ زنیرہ دلہن بنی آہان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آہان کا انتقام پورا ہو چکا تھا، اسے اس کی محبت مل گئی تھی، اس لیے اس نے اب کبھی کوئی بھی غلطی کرنے اور کوٹھے پر دوبارہ جانے سے توبہ کر لی تھی۔ کاش زنیرہ، میں انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر
دیر نہ کرتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چوم کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ میں خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، میری اس ظالم انسان سے جان چھوٹ گئی اور میں آپ کے پاس آ گئی۔ وہ ماضی کے دردناک دنوں کو یاد کرتے ہوئے بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، مگر وہ وعدہ میں بھول گیا تھا۔ مگر آج میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارا بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے زنیرہ کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ زنیرہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کا بھیانک ماضی گزر گیا تھا اور آہان دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش وہ انتقام میں حد سے آگے نہ بڑھتا، اور دوسری طرف انادل بھی افسوس کر رہی تھی کہ کاش آہان کو پانے کے لیے وہ بھی حد سے آگے نہ بڑھتی۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ناول پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔